لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کس طرح سے قرآن پر عمل کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں اولیاء کرام قرآن پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے بھتیجے جو تھے، ان کا ایک دوست تھا۔ اس دوست کی تمنا تھی کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرے، تو اس نے اپنے فاروق اعظم کے بھتیجے سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ فاروق اعظم سے ملا دو۔ وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں بھتیجے فاروق اعظم کے کہ میرا دوست ہے، وہ ملنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، ملاقات کے لیے لے کر کے آؤ۔ جب وہ ملاقات کے لیے پہنچا تو اس نے بدتمیزی سے گفتگو کی۔ عمر، تم تو آج کل خلیفہ بن چکے ہو نا، امیر المؤمنین بن چکے ہو، ذرا ہمارا بھی خیال کیا کرو۔ اتنے برے انداز سے اس نے گفتگو کی کہ فاروق اعظم کا چہرہ متغیر ہوا۔ اب یہ سچویشن کو جب فاروق اعظم کے بھتیجے نے دیکھ لیا، فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور کہا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معافی اختیار کریں، جاہلوں سے اعراض کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عفو فرمایا، درگزر فرمایا، اس سے اعراض فرمایا۔ تو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا حال یہ ہوتا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر دی جاتی، ہزارہا ان کا نفس انہیں اس طرف مائل کرتا ہو ان کے قرآن کے حکم کے خلاف، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت سن کر وہ قرآن کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن آج اس کا کیا کیا جائے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان ہی کہتا ہے کہ مولانا آج قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے تو پہلے ہی سوچ بنا لی ہے، اور جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، یہ جو کچھ بھی اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو توڑنے کی وجہ سے یا کمزور کرنے کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں، یہ میں نہیں کہتا، حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب سے کچھ لوگ تعلق مضبوط کر کے بلندی پر چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اس کتاب کو چھوڑ کر پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرو، سیکھو پڑھنا، ٹائم نکالو، روزانہ تلاوت کرو۔ اس کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھو، اس کی تلاوت کے بغیر اپنا سونا ادھورا سمجھو، اس کی تلاوت کے بغیر اپنی صبح کو ادھوری سمجھو۔ میرے استاد گرامی رئیس المفسرین اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے، آج بھی کبھی بات نکلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے سچ کو دیکھتا ہوں، پھر جھوٹ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا حضور سب سے پہلے سچ؟ فرماتے ہیں سچ قرآن ہے۔ میں صبح اٹھ کے پہلے قرآن دیکھتا ہوں، اسے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جھوٹ یعنی اخبار، پھر میں اخبار پڑھتا ہوں۔ لیکن آج مسلمان سب سے پہلے اٹھ کر بیڑی، سگریٹ، ساری چیزیں، گٹکا بٹکا، اس کے ساتھ فوراً اخبار اس کے پاس پڑھا ہوا ہے، نکالا پڑھنا شروع کر دیا۔ کاش کہ مسلمان سچ کو پڑھنے کا عادی بن جائے، کاش کہ مسلمان قرآن پڑھنے کا عادی بن جائے، کاش کہ مسلمان قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو استوار کر دے، اور کاش کہ مسلمان قرآن مقدس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی وقار بھی ملے گا، کوئی بھی عزت بھی ملے گی، اور پروردگار دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ آج کا میرا پیغام بس اتنا ہی ہے، تعلق بالقرآن کو مضبوط کرو اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ انشاءاللہ العظیم قرآن پر جب عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ عمل کرنا بھی آسان فرما دے گا، اور پھر عمل کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت
ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.